أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 پڑھنے کی میں نے آپ کے سامنے سعادت حاصل کی ہے۔ آپ کے امام اور ہم سب کے بزرگ و محترم حضرت مولانا محمد ظہور صاحب قاسمی ہمارے بڑوں میں سے ہیں، سرپرستوں میں سے ہیں۔ اصل تو ان کا حق ہے درس دینے کا، لیکن وہ ہم جیسوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائے، دین و دنیا کی عزت نصیب فرمائے۔ درس قرآن کی مجلس جس میں اللہ کی کتاب کو پڑھا جاتا ہو، پڑھایا جاتا ہو، سمجھا جاتا ہو، سمجھایا جاتا ہو، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہو، ایسی مجلسیں بہت قیمتی ہیں، بہت عزت والی ہیں، بہت عظمت والی ہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی مجلسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَسْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ یتلون کتاب اللہ۔ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، اور اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد ہو، مسجد کے علاوہ کوئی بھی جگہ ہو، اللہ کی دھرتی پر کوئی بھی خطہ ہو، وہاں پر اگر کچھ لوگ جمع ہوں، اکٹھا ہوں، مقصد کیا ہو؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت مقصد ہو، اور وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، صرف تلاوت مقصد نہ ہو بلکہ یتدارسونہ بینہم۔ اس قرآن میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں، ہماری زندگی کو سنوارنے والی کیا باتیں ہیں، ہمارے رب کی طرف سے ہمیں کیا میسیج دیا گیا ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے، کیا رہنمائی ہمیں دی گئی ہے، اس کے بارے میں مذاکرہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ اور یہ مقصد ان کا ہوتا ہے بیٹھنے کا، جمع ہونے کا، تو انہیں اللہ کی طرف سے کئی نعمتیں ملتی ہیں، نقد نعمتیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے انہیں سکینہ میسر ہوتا ہے، سکینہ ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ زندگی سے اضطراب، بے چینی، ٹینشن، فکر، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ سکینہ جس کو مل گیا اس کی زندگی میں راحت ہوگی، آرام ہوگا، سکون ہوگا، قلبی اطمینان جسے کہتے ہیں نا، دل کا اطمینان،
کہ دنیا میں ظاہری اعتبار سے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی کتاب سے وابستگی ہوگی، قرآن سے جڑاؤ ہوگا، قرآن سے تعلق ہوگا، اللہ دل میں ایسا اطمینان نصیب کرے گا، قلب کے اندر ایسا سکون پیدا فرمائے گا کہ بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بھی وہ سکون نصیب نہیں ہوگا۔ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکون انہیں ملے گا، سکینہ نازل ہوگا۔ وغشیتہم الرحمہ، دوسرا انعام یہ ملے گا کہ اللہ کی طرف سے رحمت کی چادر ان پر ڈال دی جائے گی۔ جن لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمت کی چادر ڈال دی گئی، رحمت جن کو ڈھانپ لے، ان سے بڑھ کر سعادت مند کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر نصیب والا کون ہو سکتا ہے؟ جنہیں اللہ کی رحمت مل گئی، انہیں سارے جہاں کی ساری نعمتیں مل گئی۔ غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی بڑا عہدیدار ہوتا ہے، منصب دار ہوتا ہے، اور اس کے پاس باڈی گارڈ ہو، حفاظتی دستہ ہو، حفاظت کرنے والے ہو، وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب مجھے نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ مجھے باڈی گارڈ گھیرے ہوئے ہیں۔ جن کو اللہ کی طرف سے باڈی گارڈ مل جائیں اور فرشتوں جیسی نورانی مخلوق ان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، ان کو گھیرنے والے بن جائیں، ان سے بڑھ کر نصیب والا کون ہو سکتا ہے؟ حفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ چوتھا انعام، اللہ ملائے اعلیٰ میں اپنے یہاں جو مقرب فرشتے ہیں، اللہ کے جو نزدیک محبوب فرشتے ہیں، ان میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دیکھو میرا فلاں بندہ، میری فلاں بندی، فلاں فرد، فلاں انسان میری کتاب سے تعلق کی وجہ سے اس کے لیے وقت نکال رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے پیغام میں تدبر اور غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ میرا بندہ۔ اللہ اپنے مخصوص فرشتوں میں ملائے اعلیٰ میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بڑے انسان کی مجلس میں آپ کا تذکرہ ہو جائے، میرا تذکرہ ہو جائے، آپ موجود نہ ہو اور آپ سے آ کر کہا جائے بھائی پی ایم کی اس مجلس میں آپ کا نام آیا، سی ایم کی مجلس میں آپ کا تذکرہ ہوا، اور فلاں شہر کا بڑا آدمی ہے نا وہ آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا، دل بلیوں اچھلتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ارے اتنے بڑے آدمی کی مجلس میں ان کی طرف سے میرا نام لیا گیا۔ اللہ فرشتوں میں جن کا نام لے اور جن کا تذکرہ کرے، ان سے بڑھ کر اور کون عظمت میں، عزت میں مقابلہ کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ پاک یہ ساری نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یقین ہے کہ قرآن سے تعلق کی وجہ سے ہم اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں تو اللہ یہ سب نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ قرآن کی مجلسیں بہت اہم مجلسیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی مجلسیں ہی لگا کرتی تھی، صحابہ قرآن کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اللہ کے نبی قرآن کی مجلس کو ترجیح دیتے تھے۔ حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف لے آئے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو حلقے بنے ہوئے، دو جماعتیں بنی ہوئی ہے، ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو ذکر کر رہے ہیں، تسبیح میں مشغول ہیں، کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کا حلقہ ہے اس میں بیٹھے ہیں۔ صحابہ یہ فخر محسوس کرتے تھے، سعادت محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم میں آ کر شامل ہو جائیں۔ تو دونوں جماعتوں کے دل میں یہ بات آئی اللہ کے نبی ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائیں، ہمارے حلقے میں شامل ہو جائیں، ہماری لڑی میں آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا اور پھر آپ نے ترجیح اس حلقے کو دی جو قرآن کا حلقہ تھا، جو قرآن کی مجلس تھی، اور یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بڑی قیمتی، بڑی اللہ کی نگاہ میں معزز یہ مجلسیں ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہے وہ قرآن ہی سے متعلق ہے، اور اللہ نے ہم سب کے لیے اس میں پیغام دیا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں میں سب آ گئے، صرف ٹوپی داڑھی والے نہیں، صرف مومن نہیں،
عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی قرآن کے مخاطب ہیں، ہندو بھی قرآن کے مخاطب ہیں، مجوسی بھی قرآن کے مخاطب ہیں، مرد بھی قرآن کا مخاطب ہے، عورت بھی قرآن کی مخاطب ہے، اور غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، رعایا بھی ہیں، دنیا کے کونے میں جو بھی انسان رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ یہ قرآن صرف ہم مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نبی و پیغمبر نہیں ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ اعلان کیجئے، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہے، صرف مسلمانوں کا پروردگار نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی پرورش کرنے والا نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا پالنے والا نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی ضروریات کو اور حاجات کو پورا کرنے والا نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ وہ ابراہیم کو بھی پالتا ہے لیکن نمرود کو محروم نہیں کرتا ہے، وہ موسیٰ کو بھی پالتا ہے لیکن فرعون کو بھی محروم نہیں کرتا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت کر رہا ہے اور ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے، لیکن ابو جہل اور ابو لہب کو بھی محروم نہیں کر رہا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، ساری جہان والوں کا رب ہے، اور اس نے جو پیغام بھیجا ہے قرآن کی شکل میں، یہ پیغام قرآن یہ ھدی للعالمین ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو پیغمبر بھیجا، جو یہ پیغام لے کے آئے، جو یہ کتاب لے کے آئے، اس پیغمبر کے بارے میں کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ نبی سارے جہاں والوں کے لیے سراپا رحمت پیکر شفقت بن کے آئے۔ تو جس طرح وہ سارے جہانوں کا رب ہے، محمد سارے جہاں والوں کے لیے رسول ہیں، قرآن بھی سارے انسانوں کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے آپ دیکھیں جگہ جگہ پر یا ایھا الناس کہا ہے، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے، تمہارے شفیق خدا اور پروردگار کی طرف سے موعظہ آئی ہے۔ موعظہ کیسے کہتے ہیں؟ نصیحت کو۔ نصیحت جب کوئی بندہ کرتا ہے نا، نصیحت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بات کرتا ہے اور جس سے کر رہا ہے اس کے دل میں بات اترتی چلی جاتی ہے اور اس کی زندگی کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے، زندگی کا صفحہ پلٹ دیتی ہے، انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ نصیحت کی جتنی باتیں قرآن میں آئی آپ پڑھیے، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، پیغمبروں کی نصیحتوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ وہ نصیحت کی باتیں ایسی ہیں کہ جب بندوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے، سننے والوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں آپ پڑھیے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یعظ موعظہ یہی ہے نصیحت۔ ایسے انداز سے قرآن بات کرتا ہے کہ غور سے سننے والے کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے پھر اس کی زندگی پلٹ جایا کرتی ہے۔ یہ تمہارے طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت نامہ آیا ہے، وعظ ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو دل میں ہے، دل کی جو بیماریاں ہیں، دل کی جو بیماریاں، ان کے لیے قرآن شفا بن کے آیا ہے۔ ایک تو جسمانی بیماریاں ہوتی ہے، جسمانی بیماریاں جس کا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، اور ایک دل کی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماری سے دل کی بیماری خطرناک ہے۔ آج لوگ جسمانی بیماریوں میں تو مبتلا ہے ہی، جتنی پہلے جسمانی بیماریاں نہیں تھی اس سے زیادہ ہیں، پھیل رہی ہیں، لوگوں کو شکار بنا رہی ہیں، لیکن دل کی بیماریاں بھی اتنی ہی خطرناک ہوتی چلی جا رہی۔ دل کی بیماری آپ ہارٹ اٹیک والی نہ سمجھیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو اخلاقی بیماریاں جسے ہم کہتے ہیں۔ کفر یہ دل کی بیماری ہے، شرک یہ دل کی بیماری ہے، منافقت، دوغلاپن، نفاق یہ دل کی بیماری ہے، حسد اور جلن یہ دل کی بیماری ہے، لالچ اور حرص یہ دل کی بیماری ہے، تکبر، غرور، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر نگاہ سے دیکھنا، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ قرآن کریم ان کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو شفا کیا سمجھ لیا؟
سر درد ہو گیا، امام صاحب کے پاس چلے جائیں، بھائی پھونک دیں، کچھ پڑھ کے لگا دیں، پانی پڑھ کے دے دیں۔ ہم نے قرآن کو یہاں تک محدود کر دیا ہے اور سمجھ لیا قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں بھی قرآن شفا کا کام کرتا ہے، لیکن قرآن کے نزول کا مقصد، قرآن کے اترنے کا مقصد یہ جھاڑ پھونک نہیں تھا، یہ سر درد کی بیماریوں کو دور کرنا نہیں تھا، یہ جسمانی بیماریوں کو دور کرنا نہیں تھا۔ یقیناً اس سے شفا ملتی ہے، لیکن قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد شفاء لما فی الصدور، جو دل کے اندر بیماریاں ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اور ان کی فہرست لسٹ لمبی ہے، بطور مثال میں نے چند آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ان بیماریوں کے لیے قرآن کریم شفا بن کے آیا ہے، وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، رہنمائی ہے، زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ جو آدمی قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا وہ کہیں بھٹکے گا نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ مضطرب نہیں ہوگا، وہ بے چین نہیں ہوگا، وہ بے قرار نہیں ہوگا، وہ سکون والی زندگی صراط مستقیم پر چلتا ہوا گزارے گا۔ ورحمۃ، اور جو ان ہدایت کی باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لے آئے گا تو پھر یہ قرآن اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا سبب بنے گا۔ رحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ حالانکہ میں نے ابھی بتایا قرآن تو سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن ایمان والوں کا یہاں کیوں کہا کہ ایمان والے چونکہ قرآن کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اور جو عمل کرے گا ان کے لیے یہ رحمتوں کے نازل ہونے کا سبب بنے گا۔ زیادہ فائدہ ایمان والے اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے، شفیق پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس یہ قرآن نصیحت بن کے آیا ہے، شفا بن کے آیا ہے، ہدایت بن کے آیا ہے، رحمت بن کے آیا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، مال کا ڈھیر ہو، دولت کا خزانہ ہو، پیسوں کی بھرمار ہو، بڑی جاگیریں و جائیداد ہو، فیکٹریاں ہوں، کارخانے ہوں، وہ آپ کے پاس اسی وقت تک رہیں گی جب تک آپ کے جسم اور جان کا رشتہ، روح کا رشتہ باقی ہے۔ اس جسم کے اندر، باڈی کے اندر روح ہے، جب تک یہ آپ کے کام آ رہی ہیں۔ جسم سے روح کا رشتہ اور تعلق ختم ہو گیا، اس کے بعد یہ نعمتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپے آپ کے خزانے میں جمع ہیں، لیکن یہ آپ کے ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے کہ ایک چیک پر دستخط کر سکیں، آپ کے کام کے نہیں ہیں۔ روح کا رشتہ ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کے ہاتھ ایک دستخط کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کا گھر ہے، بڑا عالی شان ہے، بڑا محل ہے، بڑا بنگلہ ہے، عالی شان پھیلا ہوا آپ کا گھر بنا ہوا، 100 کمرے ہوں، 150 کمرے ہوں، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، یہ محل بنے ہوئے ہیں اور یہ مکانات بنے ہوئے، آپ جائیے دیکھتے بھی ہوں گے کتنے کتنے راجاؤں کے، مہاراجاؤں کے اندر کمرے بنے ہوئے ہیں، 300 کمرے کسی محل میں بنے ہوئے ہیں، کہیں 100 150 بنے ہوئے ہیں۔ اگر انسان کے جسم سے روح کا رشتہ ختم ہو گیا تو پھر 100 کمرے 200 کمرے تو دور، ایک کمرے کے اندر بھی وہ لیٹنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ گھر کی الماری کے اندر بہترین سے بہترین نفیس عمدہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے جسم سے روح کا رشتہ، جان کا رشتہ ختم ہو گیا، پھر وہ قیمتی کپڑے آپ کے کسی قابل نہیں ہیں۔ آپ کے نصیب میں تو 2 سفید کپڑے ہی آئیں گے۔ دنیا کی نعمتوں کے سلسلے میں ہم جتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، یہ فانی ہیں، عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، لیکن یہ قرآن کی جو نعمت ہے، اس سے تعلق قائم کر لیا، اس سے رشتہ جوڑ لیا، اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، تو پھر یہ قرآن ایسی نعمت ہے جو ابدی ہے، لا زوال ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، باقی ہے ہمیشہ۔ یہ قرآن آپ کے اس دنیا میں بھی ساتھ دے گا، برکتیں نازل کروائے گا، رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان لے آئے گا، یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، اور آپ کے اندر
قبر کے اندر بھی کام آئے گا، قبر کے اندر یہ مونس بنے گا۔ مونس کہتے ہیں ایسے دوست کو جو پیاری پیاری باتیں کرے، آپ کا دل بہلائے۔ یہ قرآن آپ کے لیے وہاں دل بہلانے کا کام کرے گا، اور کل قیامت کے میدان میں سفارشی بنے گا، سفارشی بنے گا۔ قیامت کا وہ دن جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہ اولاد، نہ ماں باپ، نہ رشتہ دار، نہ عزیز و اقارب، نہ دوست و احباب، نہ کوئی اور انسان، نہ مال و دولت، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ماں باپ اور اولاد تو دور کی بات ہے، اللہ کے پیغمبر جتنے انسانوں کے لیے شفیق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، ماں باپ اتنے نہیں ہوتے۔ لیکن اس دن پیغمبروں کی زبان پر ہوگا نفسی نفسی، بھائی ہمیں اپنی فکر ہے، ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اس وقت صرف ایک ذات ہوگی جو رسول الثقلین ہے، جو امام القبلتین ہے، جو سید الکونین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہاں میں تمہارے کام آؤں گا، امتی امتی۔ باقی کوئی انسان وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ کوئی اور چیز کام آئے گی، وہاں قرآن کام آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، اے لوگو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے روز میدان محشر میں اپنے سے تعلق مضبوط کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا، سفارشی بن کے آئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، قرآن سفارشی بنے گا۔ سفارش دنیا میں بھی ہوتی ہے، آپ کسی آدمی کے پاس کسی کو لے گئے، یہ ضرورت مند ہے، یہ حاجت مند ہے، کسی ایم ایل اے کے پاس ضرورت پڑتی ہے، ایم پی کے پاس ضرورت پڑتی ہے، کسی بڑے آدمی کے پاس سفارشی لے کے جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی سفارش کام بھی آ جائے، بعض مرتبہ نہیں کام آتی ہے، سفارش کام نہیں آتی ہے، بعض مرتبہ کام ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قرآن کی سفارش اتنی تگڑی، اتنی مضبوط ہوگی، مشفع، اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا۔ شافع مشفع وماحل مصدق، اور قرآن جھگڑالو بھی ہے، بہت زبردست وکیل بھی ہے، آپ کے خلاف کل قیامت کے دن اگر کھڑا ہو گیا نا تو پھر اتنا وکالت میں یہ ماہر ہے کہ یہ مقدمہ ہارتا نہیں ہے۔ ماحل مصدق، ایسا جھگڑالو ہے کہ اس کی بات مانی جاتی ہے، اور وہ جو دلیلیں دیتا ہے کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو اس قرآن کو اپنا راہ عمل بنا لے گا، اپنے لیے دلیل راہ بنا لے گا، اپنے لیے مشعل راہ بنا لے گا، اپنا رہنما قرآن کو بنا لے گا، قادہ الی الجنہ، تو پھر اتنی زبردست یہ سفارش کرے گا کہ سیدھا جنت میں لے کر جائے گا۔ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، اور جو کوئی اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دے گا، زندگی کے کسی مرحلے میں اس کی توجہ نہیں کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، نہ خوشی میں، نہ غم میں، نہ کسی اور موقع پر، تو قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی کو یہ قرآن ہٹا کر جہنم میں لے جا کر پھینک دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ قرآن کے بارے میں آیا، صاحب قرآن یعنی وہ شخصیت جن پر قرآن نازل ہوا ہے، قرآن اترا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نے قرآن سے اپنا تعلق نہیں جوڑا تو پھر یہ بھی ہوگا کہ کل قیامت کے دن اتنا شفیق نبی ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا۔ 19 پارے میں آیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ قرآن پر ایمان نہ لانا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کی جیسی تلاوت کرنی چاہیے حق تلاوت ہی، اس کے تلاوت کا حق جو ادا ہونا چاہیے وہ نہیں کیا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن پر عمل نہیں کیا،
یہ بھی قرآن کو ترک کرنا ہے، اور قرآن کو سمجھا نہیں، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، اور سمجھ کر قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ کسی جگہ بھی کوتاہی ہوئی تو رب کے دربار میں، رب کی بارگاہ میں قرآن بھی کھڑا ہوگا ہمارے خلاف، اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ بھی کھڑے ہوں گے، اور کہیں گے میری اس قوم نے قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، قرآن کو توجہ نہیں دی تھی، قرآن سے غفلت برتی تھی۔ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، بامراد ہو سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، قرآن جیسی نعمت ہے، زندگی جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، تو ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آج آپ دیکھیے رمضان آتا ہے تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے سارے ایسے بندے ہوں گے رمضان میں 27 کو قرآن بند کیا ہے اور آج تک بند ہوگا؟ جو واٹس اپ آپ سب چلاتے ہیں آج کل، واٹس اپ میں ہوتا ہے کہ کسی بندے نے آخری مرتبہ واٹس اپ کب کھولا تھا تو لکھا ہوا تھا لاسٹ سین، آخری مرتبہ اس کا یہ دیکھا گیا۔ اس ٹائم کو قرآن سے متعلق اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں نا تو پتہ چلے گا قرآن کے بارے میں ہمارے نامہ اعمال میں ہی لکھا ہوا ہے لاسٹ سین 27 رمضان۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن رمضان میں پڑھا اس کے بعد ختم۔ روزانہ ہمارا معمول ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت کا۔ پھر صرف قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن اس میں ہمارا پروردگار ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے 30 سال 40 سال 50 سال زندگی گزار دی، 5 وقت ہم نماز میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، 4 سورتیں کم از کم سب کو یاد ہوتی ہیں، لیکن ہمارا رب ہم سے اس میں کیا کہہ رہا ہے، کیا میسیج دے رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ دنیا کا کوئی میسیج آ جاتا ہے موبائل میں، خود نہیں پڑھ پاتے ہیں ہندی میں، انگلش میں، کسی اور زبان میں، تو سمجھدار جو انسان ہوتا ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں، بھائی یہ میسیج آیا کیا اس میں لکھا ہے، یا گوگل ٹرانسلیشن کرتے ہیں، سمجھنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ پیغام ہمارے پاس آیا، اس کو ہم نے سمجھنے کی کتنی کوشش کی ہے، اور سمجھنے کے بعد اس کے پیغام پر عمل کرنا اور اس کو عام کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری زندگی میں کتنا آیا ہے۔ یاد رکھیے ہماری کامیابی کا راز قرآن کریم سے وابستہ ہونے میں۔ میں تفصیل سے بتاتا لیکن درس سے قرآن جو ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دلچسپی باقی رہنی چاہیے، اللہ کی کتاب ہے، غفلت کے ساتھ اس کو نہیں سننا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی دیکھیں، کیا تھے اور کیا ہو گئے، کیا نسخہ ان کے ہاتھ لگا تھا؟ یہی قرآن کریم تھا۔ عزتیں ان کو ملی، بلندیاں ان کو ملی، عروج کے بلند مقام پر وہ پہنچے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے زیر نگیں آئی، ان کے آگے جھک گئی، وہ قرآن کو لے کر، اسلام کے علم و جھنڈے کو لے کر جدھر بڑھتے چلے گئے، کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ یہ کیا تھا؟ قرآن سے جڑ گئے تھے، اور اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، بے شک اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند کرے گا اور دوسروں کو آخرین، دوسروں کو ذلیل کرے گا، رسوا کر دے گا جو اس کو پیٹھ پیچھے ڈال لیں گے۔ علامہ اقبال کے چند اشعار ہیں، فارسی میں ہیں، وہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہی اس پورے پیغام کا خلاصہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، آج ہم لوگ دنیا کی چیزوں میں ترقی سمجھ رہے ہیں، کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، تو نمی دانی، تو نہیں جانتا ہے کہ آئین تو چیست، تیرا آئین، تیرا قانون، تیری زندگی گزارنے کا جو قانون ہے، آئین اور رول سے وہ کیا ہے؟ تو نمی دانی کہ آئین تو چیست، زیر گردوں سر تمکین تو چیست، اس آسمان کی چھت کے نیچے تیری مضبوطی، تیری ترقی، تیری کامیابی کا راز کیا؟ تو اس سے غافل ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، تیری ترقی و کامیابی کا راز، تیرا آئین، یہ قرآن حکیم ہے، یہ زندہ کتاب ہے، اور جو اس سے وابستہ ہو جاتا، جڑ جاتا، اس کو بھی یہ زندگی بخشتی ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم، رہزنا از حفظ او رہبر شدن،
از کتاب صاحب دفتر شدن، جو رہزن تھے، جو لٹیرے ہونے میں مشہور تھے، جو قذاق تھے، جو اپنے بھائیوں کو لوٹ لیتے تھے عرب کے لوگ، جب اس قرآن سے وابستہ ہو گئے تو رہزنی چھوڑ کر رہبر بن گئے، دنیا کی رہنمائی کرنے والے بن گئے۔ وہ اسی قرآن کے نتیجے میں ہوا تھا۔ اللہ پاک قرآن سے ایسی وابستگی جیسے صحابہ کی تھی ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے، تاکہ وہی کامیابی، وہی عروج، وہی ترقی ہمارے نصیب میں آئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ مجلس ہر مہینے میں ایک مرتبہ ہوگی، ضرور ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر وقت